Can I marry within iddat period? السلام علیکم جی. کوشچن ایک آتا ہے کین آئی میری ود ان عدت پیریڈ؟ نہیں جی، یہ حرام بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. عدت پیریڈ میں کسی صورت بھی شادی عورت نہیں کر سکتی. عدت کو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ عدت کا مقصد کیا ہے. مختلف علماء مختلف فقہ میں کچھ الگ الگ چیزیں بھی بتاتے ہیں، لیکن جو متفق ہیں تمام چیزوں پہ، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن جتنی نالج میں نے علماء سے سیکھی ہے یا پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کا مطلب ہے 3 حیض، 3 مینسٹرل سائیکل جو ہوتے ہیں وہ کنفرم ہونے ہوتے ہیں خاتون کے. اب کیا چیز تھی کہ اگر فرض کیجئے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے جی، عورت کو اس نے طلاق دے دی. عورت طلاق کے بعد جو ہے اس نے فوری جو ہے وہ دوسرا نکاح کر لیا. اب وہ عورت آگے اس کی اولاد ہوتی ہے، کبھی بھی یہ چیز کنفرم نہیں ہو پائے گی کہ وہ اولاد اس کے سابقہ شوہر سے تھی یا اس جو اس کا کرنٹ اس کا ہسبینڈ ہے اس سے ہے. تو یہ کنفیوژن بیسیکلی کب ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ عدت کی شکل لائی گئی تھی کہ جناب کہ جب عورت کو 3 حیض گزر جائیں، یعنی 3 دفعہ اس کے سائیکل کمپلیٹ ہو جائیں 3 مہینے میں، اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ پچھلے شوہر کا کسی قسم کا کوئی لین دین اب نہیں ہے. اور اگر 3 مہینے بعد جب وہ عورت شادی کرے گی تو کنفرم وہ جو بچہ ہوگا اس کا دوبارہ اس کا پتہ ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے، جو اس کا پریزنٹ ہسبینڈ ہوگا، کیونکہ پچھلے والے سے 3 جب سائیکل گزر گئے تو کنفرم ہو گیا کہ اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ نطفہ موجود نہیں ہے. اب جناب یہ تھا کاز کہ عدت آخر کیوں رکھی گئی، اور اسی وجہ سے جو ریزن میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ عدت میں شادی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی، لیگلی بھی حرام ہے، یہ شرعی طور پہ بھی حرام ہے. اب شرعی طور پہ کیوں حرام ہے یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. لیگلی کیسے حرام ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے، نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے تو اس میں ایک کلاز آتا ہے کہ جناب کیا اس عورت کی شادی شدہ تھی یہ عورت، کیا یہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یہ کیا ہے. آپ وہاں پہ بتاتے ہیں جی یہ عورت بیوہ ہے. اگر بیوہ ہے تو وہ پوچھیں گے کہ لائیں جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. اب پھر اس کے بعد اگر وہ عورت کی طلاق ہوئی بھی ہے یا خلا کے تھرو اس کی میرج ڈیزالو ہوئی بھی ہے، وہ پوچھیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں افیکٹونیس سرٹیفکیٹ دے دیں، ڈیزولوشن سرٹیفکیٹ دے دیں، مؤثر سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ شادی ڈیزالو ہو چکی ہے. وہ ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا اگلا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہیں پہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو جاتی ہیں. اب وہ جو سرٹیفکیٹ ہے جو ڈیزولوشن سرٹیفکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو ریکوائرمنٹ ہے دوبارہ نکاح کرنے کی کہ جی پچھلا آپ کا ختم ہو گیا جی، اس کا پروف دیں ہمیں ناظرہ کی طرف سے، اس کے بعد ہم دیں گے. اور پچھلا والا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو ملے گا ہی تب جب آپ نے 3 مہینے کی عدت گزار دی ہوگی. اس لیے یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ آپ لیگلی شادی کریں گے اگر مؤثر سرٹیفکیٹ کے علاوہ کر رہے ہیں تو. لہٰذا مؤثر سرٹیفکیٹ دوسری شادی کے لیے عورت کی ضروری ہے، اور وہ ملے گا کب؟ جب 3 مہینے کی وہ عدت گزار چکی ہوگی. لہٰذا اگر کوئی بائی پاس کر کے اس قانون کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللیگل بھی ہوگا، اور شرعی طور پہ جو وجہ میں نے ابھی بتائی اس وجہ کے تحت یہ حرام بھی ہوگا. لہٰذا یہ چیز کنفرم ہے کہ عدت میں شادی نہیں ہو سکتی عورت کی. 3 مہینے کا ویٹ ضروری ہے، مؤثر سرٹیفکیٹ ضروری ہے اس کو شرعی اور لیگلی طور پہ کرنے کے لیے. آئی ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. تھینک یو.